بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا سبق نمبر 59 ہے، جماعت ناہم اردو کی نظم پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ کی تشریح آج ہم انشاءاللہ کریں گے۔ اس سے پہلے بچوں شاعر کا تعارف بھی ہو گیا، نظم کی بلند خوانی بھی ہو گئی اور اس کی تفہیم بھی ہو گئی، اور میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ اس کے الفاظ معنی ذرا مشکل ہیں، آپ نے امید ہے کہ توجہ دی ہوگی، اور آج میں آپ کو تشریح کا طریقہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے۔ تو سب سے پہلا شعر ہے کہ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری و صحاب بہار سے، کہ ایسی ٹہنی جو خزاں کے موسم میں درخت سے ٹوٹ جائے تو پھر امکان باقی نہیں رہتا کہ بہار کی بارش اسے ہریالی دے سکیں۔ تو بچوں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمان قوم کے اتفاق و اتحاد سے مسلمان قوم جب عاری ہو جائے، مسلمان قوم کا اتحاد و اتفاق جب ختم ہو جائے، اور کوئی ایک شخص اگر کسی اپنی قوم سے علیحدہ ہو کر وہ اپنا وجود برقرار رکھنا چاہے تو بالکل نہیں رکھ سکتا۔ جس طرح کہ ایک ٹہنی درخت کی وہ درخت سے علیحدہ ہو جائے اور ہو بھی وہ فصل خزاں میں، یعنی وہ خود بھی کافی حد تک خشک ہو چکی ہوتی ہے، اور اب جب خشک ٹہنی درخت سے ٹوٹے گی تو وہ پہلے ہی سے خشک ہے، اب ٹوٹتے ہی وہ ایک دم سے خشک، مزید خشک، اور پھر چورا چورا ہو کر ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اس امت پر بھی چونکہ مسلمان قوم پر بھی چونکہ خزاں آئی ہوئی ہے، اب اس خزاں کے موسم میں اگر کوئی شخص اس سے علیحدہ ہو کر اپنا وجود قائم رکھنے کی کوشش کرے گا یا کوئی کام کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ قطعاً نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اپنے وجود کو برقرار بھی نہیں رکھ سکے گا، بلکہ وہ نیست و نابود ہو جائے گا، بالکل اسی طرح جس طرح ٹہنی۔ اب گویا کہ تشبیہ دی مسلمان قوم کو درخت سے اور اس کے افراد کو ٹہنی سے، اور جو کیفیت ہے اس کو خزاں سے۔ تو جس طرح ٹہنی خزاں میں درخت سے ٹوٹ کر اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی، اسی طرح کوئی انسان، کوئی مسلمان اپنی قوم سے الگ ہو کر اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا۔ اگلا شعر اسی سے متعلقہ ہے کہ ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے، یعنی وہ جو ٹہنی ٹوٹی تھی وہ ہمیشہ اب گویا کہ اس پر خزاں ہی رہے گا۔ کیا مطلب؟ خشک ہوتی چلی جائے گی، خشک سے خشکتر ہوتی چلی جائے گی، اور اسے نہ پھلوں سے اور نہ پھولوں سے اور نہ کونپلوں سے کسی چیز سے بھی کوئی واسطہ نہیں رہے گا۔ بالکل یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح ٹہنی کے ساتھ ہوا کہ اگر کوئی مسلمان اپنی قوم سے علیحدہ ہوگا تو اس پر بھی یہ عہد خزاں بڑھتا چلا جائے گا، کم کبھی نہیں ہوگا۔ اور برگ و بار، ٹہنی کے ساتھ تو برگ و بار تھے نا، تو اس بندے کے ساتھ کیا ہوں گے؟ یعنی اس کے فوائد، اس کی خصوصیات، اس کی صلاحیتیں، تو نہ اس کے اندر صلاحیتیں رہیں گی، نہ اس کے اندر خصوصیات ہوں گی، نہ اس کا فائدہ کسی کو ہو سکے گا اگر یہ اپنی قوم سے الگ ہو کر کچھ کرنا چاہے گا تو گویا کہ یہ بالکل آپ یہ کر سکتے ہیں اس کی تشریح میں کہ یہ تشبیہ ہے، ایک فرد کو ٹہنی کے ساتھ تشبیہ دی، اور ایک مسلمان قوم کو درخت کے ساتھ، اور جو مسلمانوں کی اس وقت کی کیفیت ہے اسے موسم خزاں کے ساتھ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح اوپر بتایا، اوپر والے شعر میں بالکل وہی مفہوم اس کا بھی ادا ہو رہا ہے کہ ایک مسلمان جب اپنی قوم سے علیحدہ ہوگا تو وہ خوش سے خوش، یعنی یہ یوں کہو کہ وہ اس کے فائدے ختم سے ختم تر ہوتے چلے جائیں گے، اور حتیٰ کہ وہ اپنا وجود بھی برقرار نہیں رکھ سکے گا، کیونکہ خزاں جب ٹوٹی ٹہنی پہ بھی خزاں آئے گی اور پہلے بھی وہ خزاں زدہ ہے تو پھر وہ ایک دن ہوگا وہ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ مسلمان بھی ایک دن ہوگا اپنا وجود بھی برقرار نہیں رکھ سکے گا، اور ایک ایک کو کر کے دشمن ختم کر دے گا، اور اس کے فائدے، اس کی صلاحیتیں اور اس کی استعداد یہ سب ختم ہو کر رہ جائے گی، اس سے کسی کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زرے کام لے عیار سے۔ وہ کہتے ہیں مسلمان تیری قوم پر بھی زوال آ چکا ہے، تیرے گلستان میں فصل خزاں کا دور ہے، تیری قوم پر بھی زوال آ چکا ہے۔ کیونکہ بھائی بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک
اس وقت کے مسلمان کی کیفیات، اس وقت کے مسلمان کا دوسروں پہ رعب اور اس وقت کے مسلمانوں کا دبدبے وہ کہاں اور آج کہاں۔ وہ ایسا وقت تھا کہ ایک ایک مسلمان سے پوری مملکت غیر مسلموں کی دہل جایا کرتی تھی اور خوف زدہ اور لرزاں ہوتی تھی، اور آج وہ دن آ گیا کہ ایک ایک غیر مسلم ہمارے اوپر چھائے ہوئے ہیں۔ کتنا فرق آ گیا زمین و آسمان کا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تیرے گلستان میں خزاں آ چکی ہے، اب وہ صلاحیتیں تمہارے اندر نہیں، وہ استعداد تمہارے اندر نہیں، وہ بہادری کے جوہر تمہارے اندر نہیں، وہ دوسروں کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم اور دوسروں کے لیے سخت ہونے والے جوہر نہیں۔ تو گویا کہ مسلمانی ایمان کی وہ طاقت نہیں، یہ ساری چیزیں مسلمان کے اندر سے نکل گئی ہیں۔ یعنی گویا کہ یہ بالکل اسی طرح جس طرح باغ پر خزاں آ جائے اور وہ اپنی سر و سبزی، ہریالی بھی، اور پھر وہ اپنے پھول و پھل بھی اور سب کچھ کھو بیٹھتا، حتیٰ کہ پتے بھی درختوں سے گر جاتے۔ یہی حال آج کے مسلمان کا ہو چکا ہے۔ یہ کہتے ہیں خالی ہے جیب گل زر کامل حیا سے، یعنی جس طرح پھول کے اندر اگر زردانے نہ ہوں تو اس سے آگے پھول مزید نہیں بنتے، عمل تولید رک جاتا ہے۔ اسی طرح گویا اس مسلمان قوم کا بھی یہی حال ہے کہ یہ اپنے اندر مردوں کو پیدا کرنے سے قاصر ہے۔ بچوں، مرد کون ہوتے ہیں؟ قرآن نے مرد کی یہ تعریف کی ہے کہ ہم رجال لا تلہیہم بیع ولا تجارۃ عن ذکر اللہ، کہ ان کو ان کی کوئی مشغولیت بھی اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی، وہ ہے مرد۔ تو اب ہم کتنے اللہ کے ذکر میں مشغول اور کتنے اپنے کاموں سے غیر متاثر ہوتے ہیں، یہ ہم سب اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی بات کو کہا کہ یہ ایسے مرد پیدا کرنے سے اس قوم کا دامن زردانوں سے خالی ہو چکا۔ اب وہ لوگ، بڑے لوگ، عظیم لوگ پیدا نہیں ہو رہے، تو گویا کہ جو کوئی پیدا ہو رہے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اسی لیے کہا کہ تیرے گلستان پہ بھی خزاں آ گئی اور تیرے پھولوں کا دامن یہ زردانوں سے خالی ہو گیا۔ اسی بات کو تھوڑی سی آگے اگلے شعر میں بڑھائی کہ جو نغمہ زن تھے خلوت اور آنکھ میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے۔ اچھا، یہ تشبیہ دی ہے ان لوگوں کو، خلوت اور آنکھ میں جو نغمہ زن پرندے تھے، یہ مشبہ بہی بنایا، اور مشبہ اس کے لیے کیا بنایا؟ وہ لوگ جو اس قوم کے لیے راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے۔ یعنی جس طرح درختوں کی اوٹ میں، تنہائی میں پرندے وہ چہچہا رہے ہوتے ہیں، نغمہ زن ہوتے ہیں، اسی طرح اس قوم کے اندر ایسے لوگ گزرے ہیں جو راتوں کی تنہائی میں اس قوم کے لیے اللہ کے سامنے دعائیں کیا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے۔ تو ان کو مشبہ بہی بنا دیا، اور نغمہ زن جو خلوت اور آنکھ میں جو طیور نغمہ زن تھے ان کو مشبہ بہی بنا دیا۔ اب گویا کہ تشبیہ دی ان لوگوں کو ان پرندوں سے جو تنہائی میں نغمہ زن ہوتے ہیں۔ تو جو نغمہ زن تھے خلوت اور آنکھ میں طیور، وہ لوگ جو دعائیں کیا کرتے تھے اس قوم کے لیے راتوں کی تنہائی میں، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے، وہ تیری قوم سے، اے مسلمان تیری قوم سے وہ رخصت ہو گئے۔ اب گویا کہ بعد میں پیدا نہیں ہو رہے، اور جو تھے وہ چلے گئے۔ تو یہ بھی اسی تشبیہی انداز میں انہوں نے یہ بات بھی بیان کی۔ اب کہتے ہیں کہ شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کے بھی تو ناشنا ہے قاعدہ روزگار سے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو ٹوٹی ہوئی شاخ بریدہ، ٹوٹی ہوئی شاخ کی مثال جو تجھے دے کر میں نے بات کو سمجھا دیا، اب اس کو تو سمجھ بھی گیا، لیکن اس کے باوجود زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط سے تو ناواقف ہے۔ شاخ بریدہ سے تو سبق اندوز ہو بھی گیا، تجھے یہ پتہ بھی چل گیا کہ غلط حرکتیں کرنے کی وجہ سے آدمی اپنی قوم سے کٹ جاتا ہے، اور جو قوم سے کٹ جائے وہ اس ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح اپنے وجود تک بھی قائم نہیں رکھ سکتا جو موسم خزاں میں درخت سے ٹوٹ جائے۔ یہ سب تجھے اس کا نقصان بھی پتہ ہے، لیکن اس کے لیے جو چیز ضروری ہے اس کو تو بھول گیا۔ اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ دوسروں کے ساتھ دوسروں کے حقوق اور جذبات کا خیال رکھتے ہوئے جڑ کر رہنا ہے۔ اگر ان کے حقوق اور جذبات کا خیال نہیں رکھو گے تو تم ان کے ساتھ قائم نہیں رہ سکو گے، اور نہیں رہو گے تو پھر شاخ بریدہ جیسا حال ہو جائے گا۔ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کے تو، یعنی ٹوٹی ہوئی شاخ کی مثال کو سمجھ لیا، اس کے نقصانات کو سمجھ لیا، تو اس کے باوجود بھی قاعدہ روزگار سے تو، زندگی گزارنے کے اصولوں سے تو ناواقف ہے۔ زندگی گزارنے کے اصول کون سے ہیں؟
زندگی گزارنے کے اصول وہی جو ہمارے دین نے، ہماری شریعت نے اور ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ آپ نے دوسروں کے حقوق ادا کرنے ہیں، اپنے حق کا مطالبہ نہیں کرنا، دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنا ہے، اپنے آپ کو معافی کا عادی بنانا ہے، دوسروں کے آداب اور دوسروں کے معاملات کو بجا لانا ہے اور غصے سے اجتناب کرنا ہے۔ یہ ہے زندگی گزارنے کے اصول، اور یہی انسان کو دوسروں کے ساتھ ملا کر رکھتے ہیں۔ اور جب تک اے مسلمان تو یہ نہیں اپنائے گا، تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو قاعدہ روزگار سے، یعنی زندگی گزارنے کے اصولوں سے بے بہرا ہے۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ وہ کہتے ہیں کہ بس ایک سبق یاد رکھو، بار بار جو دہرا رہا ہوں، کہ اپنی قوم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھو، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، اپنے قوم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھو، اور اس درخت سے جڑے رہو، کیونکہ درخت کے ساتھ پہلے تشبیہ دی ہے نا قوم کو، اس قوم کے ساتھ جڑے رہو اور پیوستہ مضبوطی سے جڑے رہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا مفہوم لگ رہا ہے بچوں یہ شعر۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، اپنے قوم کے ساتھ مضبوط تعلق جوڑ، اور اس درخت کے ساتھ اپنے آپ کو چپکا کے رکھ پیوستہ، پھر امید بہار بھی رکھی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوشی کے دن اور کامیابی کے دن لائے گا۔ بصورت دیگر اوپر والے سارے اشعار میں سے جس کو مرضی لکھ دو، بصورت دیگر پھر یہ انجام بھگتنا پڑے گا۔ تو بچے یہ ہے اس کی تشریح، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کی مشق کی طرف آئیں گے، اور اسی میں ہم اس کا خلاصہ اور مرکزی خیال بھی انشاءاللہ اس کا بھی تذکرہ کریں گے۔ مرکزی خیال تو اس نظم کا بھی بچوں یہ ہے کہ اتفاق و اتحاد کی اہمیت اور بے اتفاقی کا نقصان، اتفاق و اتحاد کی اہمیت اور بے اتفاقی کا نقصان۔ تو انشاءاللہ اس کو پھر ہم اگر تو سوالوں میں آئے گا تو وہاں دہرا لیں گے، نہیں تو ویسے ہی دہرا لیں گے۔ اور اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ اس کی تشریح اور اس کی تفہیم، اس کی آپ نے مشق بھی کرنی ہے، اور اس کو ذہن نشین بھی کرنا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔